بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھرڈ کلاس کے لیے اردو کی چھوٹی سی پیاری سی کہانی۔ اس کہانی میں کچھ سبق بھی ہے، کچھ تصویریں بھی ہیں، کچھ نئی باتیں بھی ہیں، کچھ نئے الفاظ بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ توجہ سے غور سے سنیں، جو لفظ نئے آئے ہیں آپ کے سامنے ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کہانی پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہانی کا نام ہے آج بچائے تو کل کھائے۔ صحیح ہے، یعنی اگر آج آپ نے بچت کی تو وہ کل آپ کے کام میں آئے گی۔ آج آپ کے حالات اچھے ہیں، یہاں اگر آپ پیسے بچائیں گے تو کل آنے والے وقت میں جب مشکل حالات ہو جائیں گے تو آپ ان پیسوں کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان پیسوں سے آپ اپنا گزارا کر سکتے ہیں، یہ معنی اس کے۔ یعنی آج آپ زیادہ خرچ مت کریں، آج بچا کے رکھیں تو آپ کے کل کام آئے گا۔ اچھا بھائی، اس میں دو چوہے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ چوہے، ایک تو بہت موٹا چوہا لگ رہا ہے، تو بہت ہی زبردست موٹا چوہا ہے، یہ تھوڑا چوہا پتلا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں جناب، کیا کہانی ہے؟ آج بچائے تو کل کھائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک پیاری سی لڑکی مینا رہا کرتی تھی۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ مینا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور رات کو تھک ہار کر سو جاتی۔ اس کے گھر میں چوہے بہت تھے اور مینا چوہوں سے بڑا ڈرتی تھی۔ اس نے اپنے پڑوسی سے چوہوں کی مصیبت کا ذکر کیا تو اس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بازار سے ایک بلی خرید لائے۔ گھر میں جب بلی آ جائے گی تو چوہوں سے خود بخود نجات مل جائے گی۔ مینا کو یہ مشورہ بھلا لگا۔ اس نے بلیوں کی دکان پر فون گھمایا اور اسے چوہوں کو کھانے والی بلی بھیجنے کی ہدایت کی۔ دکاندار نے کہا کہ وہ بے فکر رہے، شام تک بلی اس کے گھر پہنچ جائے گی۔ جب شام ہوئی تو کوئی ایک بڑی سی پالنے والی ٹوکری اس کے دروازے پر رکھ کر چلا گیا۔ اتفاق سے ایک موٹا چوہا اس طرف آ نکلا۔ اس نے دروازے پر ٹوکری دیکھی تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو بچوں والی ٹوکری دکھائی دیتی ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ چوہے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ یہ ٹوکری ہے جناب، ٹھیک ہے، اس ٹوکری کے اندر یہ کپڑا ہے بہت، یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس ٹوکری میں۔ اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے کی ٹھانی۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا اسی وقت مینا باہر نکلی اور ٹوکری اٹھا کر اندر لے گئی۔ چوہے چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا۔ چوہا چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا اور تجسس کے مارے مینا کے پیچھے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے دیکھا کہ مینا ایک میز پر ٹوکری رکھ کر اس کا ڈھکن کھول رہی تھی۔ وہ دبک کر ماجرا دیکھنے لگا۔ مینا نے ٹوکری میں سے ململ کا ایک کپڑا نکالا اور ٹوکری سے باہر پھینکنے لگی۔ جب کافی سارا کپڑا نکل چکا تو چوہے کو مدھم سی آواز سنائی دی۔ آواز کچھ مانوس سی تھی مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ آواز پہلے کہاں سن رکھی تھی۔ اسے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا نہیں پڑا کیونکہ اگلے ہی لمحے ایک سرخ رنگ کی بلی مینا کے بازوؤں میں دکھائی دے رہی تھی۔ بلی کے جسم پر ہلکے رنگ کے دھبے تھے۔ بلی کافی پلی ہوئی موٹی تازی تھی۔ بلی کو دیکھ کر چوہے کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ بمشکل وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے بل میں گھس گیا۔ مینا نے گھر میں بلی لا کر چوہوں کی شامت بلا دی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی چوہے کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ سارے چوہے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موٹا چوہا ہے اور یہ سارے چوہے کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب موٹے چوہے کو دیکھا تو ہنس کر آواز دی کہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا ہی ختم ہو جائے۔ موٹا چوہا پریشانی کے عالم میں کرسی پر بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر اس کے ساتھی چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ ایک نے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ موٹا چوہا اس دوران سنبھل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر بتایا کہ مینا نے
ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بازار سے بلی منگوا لی ہے جو کافی موٹی تازی ہے۔ اس کی صورت سے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ چوہے کھانے میں بڑی ماہر ہے۔ یہ سن کر دوسرے چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ ایک چوہا گھبرایا ہوا بولا کہ اب کیا کیا جائے؟ موٹا چوہا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مگر آنے والے وقت میں بلی کا جائزہ لے کر کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا۔ تم لوگ اب ذرا احتیاط سے باہر نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلی کے جھپٹے میں آ جاؤ۔ سب چوہوں نے، اب یہ دیکھیں بلی ڈھونڈ رہی ہے چوہے، ہاں یہ بلی چوہے کھانے والی بلی ہے، اور جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے چوہے کہاں پر موجود ہیں۔ سب چوہوں نے وعدہ کیا کہ وہ دیکھ بھال کر باہر نکلا کریں گے۔ اس کے بعد چوہے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف مینا بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بلی کے لیے ٹوکری میں نیا بستر لگایا اور ٹوکری کو میز کے نیچے رکھ دیا۔ بلی کچھ دیر تک تو ٹوکری میں بیٹھی رہی، پھر باہر نکل کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اسے گھر میں سے چوہوں کی بدبو آ رہی تھی۔ ہاں، بلی نے کونوں کھدروں میں جھانکا، مگر سب چوہے اس کی آمد سے مطلع ہو کر پہلے ہی ہوشیار ہو چکے تھے۔ بلی چلتے پھرتے صوفے پر جا پہنچی۔ صوفہ بڑا نرم تھا۔ بلی چوکڑی لگا کر اس پر بیٹھ گئی۔ بلی نے اگلے چند دنوں میں ڈھیر سارے بچے دے دیے جو گھر بھر میں ادھم مچاتے پھرنے لگے۔ چوہوں کی تو اب جان پر بن گئی تھی۔ پہلے تو وہ بلی کو جل دے کر کچھ نہ کچھ خوراک حاصل کر ہی لیتے تھے، مگر اب وہ جس طرف سے نکلتے سامنے انہیں بلی کا بچہ کھیلتا ہوا نظر آ جاتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں چوہوں کی خوراک کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا۔ کئی چوہے بھوک سے نڈھال ہو کر باہر نکلے اور بلی کا نوالا بن گئے۔ کچھ چوہے بلی کے بچوں کے ہاتھ لگ گئے، جنہوں نے انہیں فٹ بال کی طرح اتنا لڑکایا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں دیکھیں، ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ موٹا چوہا ہے، یہ پتلا چوہا ہے، یہ اس کو کچھ بتا رہا ہے، یہ بیچارہ پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلی کے جو بچے تھے فٹ بال کی طرح اتنا لڑکایا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 3-4 چوہے اب باقی بچے تھے، جن میں موٹا چوہا بھی شامل تھا۔ وہ تو کھانا نہ ملنے پر چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ وہ کئی دن سے کھانا نہ ملنے پر اپنے بل کے ایک پتھر پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کا ایک ساتھی چوہا ادھر آ پہنچا۔ اس نے نیلے رنگ کی پرانی سی شرٹ پہن رکھی تھی۔ یہ ہے وہ چوہا۔ ٹھیک ہے، اس نے موٹے چوہے کو جب آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے موٹے چوہے کے قریب آ کر معاملہ دریافت کیا۔ موٹا چوہا روتا ہوا بولا کہ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے بلی اور اس کے بچوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ وہ سب دبلے پتلے تھے، اچھی طرح بھاگ سکتے تھے۔ وہ پھرتی کے ساتھ اوپر گھر میں جاتے اور اپنے لیے کھانا چرا کر لاتے۔ اسی کھانے میں سے اسے بھی کچھ حصہ مل جاتا تھا، مگر وہ اب کیا کرے؟ اگر وہ باہر نکلا تو یقیناً بلی کے ہاتھوں لگ جائے گا، کیونکہ وہ کافی موٹا ہے اور اچھی طرح تیز بھاگ نہیں سکتا۔ کئی دن گزر چکے ہیں، اسے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اب وہ روئے نہ تو اور کیا کرے؟ دبلے چوہے نے اس کی بات سنی۔ ٹھیک ہے، تو کہنے لگا یہ بات تو سچ ہے کہ تم پیٹو چوہے ہو۔ اگر تم مناسب اور کم خوراک کھاتے تو نہ صرف ہمارے پاس کھانے کا ذخیرہ زیادہ دن تک بچ سکتا تھا، بلکہ تمہیں بھی نقل و حرکت یعنی چلنے پھرنے کرنے میں آسانی رہتی۔ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اوپر جا کر کھانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ جو کچھ مل پایا وہ میں لے آؤں گا، لیکن تم یہ بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو کہ آج بچا کر کھاؤ گے تو بچا ہوا کھانا کل کام آئے گا۔ اگر تم نے اب بھی نہ مانا، اگر تم نے اب بھی نہ مانا، ٹھیک ہے، سمجھا، تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ موٹا چوہا اس کی بات سن کر پہلے ہی کافی شرمندہ تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ تھوڑی غذا کھائے گا اور اپنے کل کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھے گا۔ دبلا چوہا اسے وہیں چھوڑ کر گھر میں چلا آیا۔ اسے موٹے چوہے کے لیے کھانا چاہیے تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا باورچی خانے کی طرف نکل گیا۔ مینا اس وقت کمرے میں کپڑے سمیٹ رہی تھی۔
بلی اور اس کے بچے کمرے میں اچھل کود کر رہے تھے۔ دبلا چوہا محتاط انداز میں باورچی خانے میں پہنچا اور ادھر ادھر دیکھ کر اس نے زمین پر پڑا ہوا ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور واپس دوڑ لگا دی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھتا کہ کہیں بلی اس کے تعاقب میں تو نہیں ہے۔ جب وہ اپنی بل میں گھس آیا تو اس نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور سانس درست کر کے موٹے چوہے کے پاس چلا آیا۔ موٹا چوہا روٹی کا بڑا ٹکڑا اس کے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دبلے چوہے نے روٹی کو توڑ کر نصف کیا، آدھا کیا اور آدھا ٹکڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ موٹا چوہا یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا، اتنی سی روٹی سے اس کا کیا بنے گا؟ اس نے باقی ٹکڑا بھی مانگا، مگر دبلے چوہے نے اسے کچھ دیر پہلے کا وعدہ یاد دلایا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ دونوں نے مل کر تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا۔ دوسری طرف مینا کو بلی کی وجہ سے چوہوں سے تو نجات مل چکی تھی، مگر بلی اور اس کے بچوں نے گھر بھر میں اتنی گندگی پھیلانا شروع کر دی کہ مینا کے ناک میں دم آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کم از کم چوہے گندگی تو نہیں پھیلاتے تھے۔ اس نے اپنے پڑوسی سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ وہ اب کیا کرے۔ پڑوسی نے اسے مشورہ دیا کہ اب چونکہ چوہے گھر میں ختم ہو چکے ہیں، اس لیے بلی کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم بلی اور اس کے بچوں کو بیچ ڈالو۔ اس سے کچھ رقم ہاتھ لگ جائے گی اور روز روز کی مصیبت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ مینا کو اس کا مشورہ اچھا لگا۔ اس نے ایک دن بلی کے تمام بچے پکڑ کر ٹوکری میں ڈالے اور ٹوکری کا منہ اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ صرف بلی کو گھر میں رکھنا چاہتی تھی اور اس کے بچوں کو فروخت کر کے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ بلی نے جب اپنے بچوں کو ٹوکری میں بند دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ مینا نے ایک بیل گاڑی روکی اور ٹوکری اس میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ بلی بھی چھلانگ مار کر بیل گاڑی میں چڑھ گئی۔ شاید وہ اپنے بچوں کے سے دور رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ موٹا چوہا گھر کے باہر ایک چھوٹے سے پودے کی آڑ میں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب مینا ٹوکری اور بلی سمیت بیل گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تو اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ اب اسے بلی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ سکون اور بے خوفی سے اپنے لیے کھانا ڈھونڈ سکتا تھا۔ بلی کی آمد سے اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ زیادہ کھانا پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ آئندہ تھوڑا کھانا کھا کر اپنی صحت اچھی بنا سکتا تھا اور کچھ کھانا بچا کر آنے والے کل کی مصیبت سے بھی بآسانی لڑ سکتا تھا۔ اس طرح صحت کی بھی اچھی رہتی اور کل کی فکر میں پریشانی میں بھی نہ اٹھانی پڑتی۔ میرے پیارے بچوں، کتنی زبردست کہانی تھی۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج ہم شاید آسانی میں ہوں، ہمیں مشکلات نہ ہوں۔ انہی آسانی کے دنوں میں ہمیں آنے والی مشکلات کے دنوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کہانی کا مرکزی خیال تھا۔ چلیے جناب، اب ہم جا رہے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال، مینا کو کس چیز کی مصیبت تھی اور اس نے اس کا حل کیسے نکالا؟ دوسرا سوال، دکاندار نے مینا کو بلی کب تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا؟ تیسرا سوال، سب سے پہلے بلی کو کس نے دیکھا اور اس کا کیا رد عمل تھا؟ چوتھا سوال، بلی کے آنے کے بعد چوہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ پانچواں سوال، چوہوں کے لیے مسئلہ کب اور کیوں بڑھ گیا؟ ٹھیک ہے، چھٹا سوال، موٹا چوہا کیوں رو رہا تھا؟ ساتواں سوال، دبلے چوہے نے موٹے چوہے کو کیا سبق دیا؟ آٹھواں سوال، مینا کو بلی سے نجات کیوں حاصل کرنی پڑی؟ ٹھیک ہے، نواں سوال، مینا نے بلی اور اس کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ 10واں سوال، اس کہانی کا مرکزی سبق کیا ہے؟ مرکزی سبق یہ کہانی کا، آج بچائے تو کل کھائے، یعنی آج محنت اور بچت کرنی چاہیے تاکہ آنے والے مشکل کل میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ فضول خرچی اور عیش پسندی مستقبل میں مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتے ہیں ایم سی کیوز۔ اب آپ 3rd کلاس میں ہیں، آپ کو ایم سی کیوز خود پڑھنا ہے اور جو درست جواب ہے وہ اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز، اس کے 4 جوابات میں سے درست جواب لکھیے۔
تیسرا ایم سی کیوز، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے چوتھا ایم سی کیوز، اس کو بھی پڑھیے اور جو صحیح جواب ہے وہ اپنی کاپی میں لکھیے. پانچواں ایم سی کیوز، ٹھیک ہے. اس کے بعد چھٹا، دبلے چوہے نے موٹے چوہے کو کیا سبق دیا. ساتواں ایم سی کیوز، ٹھیک ہے. اس کے بعد آٹھواں ایم سی کیوز، آٹھویں کے بعد یہاں پر ہے نواں ایم سی کیوز، اور نویں کے بعد آخر میں یہ 10واں ایم سی کیوز، ٹھیک ہے. اس کے بعد شروع ہوتا ہے جناب خالی جگہ. اب آپ کو خالی جگہ توجہ سے پڑھنی ہے، اپنی کاپی میں اتارنی ہے، اور اس خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا وہ آپ کو سوچ کے لکھنا ہے کہانی میں سے. یہ 6 خالی جگہ یہاں ہیں اس اسکرین پر، اور اگلی اسکرین پر باقی کی 4 خالی جگہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا ٹرو فالس. آپ کو جملہ پڑھنا ہے اور جملہ پڑھ کے بتانا ہے کہ جملہ صحیح ہے یا جملہ غلط ہے. اگر جملہ صحیح ہے تو اس کے سامنے لکھ دینا صحیح، اور اگر غلط ہے تو اس کے سامنے لکھ دینا ہے غلط، ٹھیک ہے. یہ آپ کے 5 جملے، 6 جملے اس اسکرین پر، اور اس کے بعد یہاں سے 6 سے لے کے 10 تک کے یہ جملے، ٹھیک ہے پیارے بچوں. اس طرح ہماری کہانی کا اختتام ہوا. چوہوں کی بھی جان چھوٹ گئی بلی سے، اور بلی کے جو بچے تھے وہ دراصل مینا کے لیے بہت مشکل بنے ہوئے تھے. وہ بلی کو تو پالنا چاہتی تھی لیکن بلی کے بچوں کو پالنا نہیں چاہتی تھی. اور بلی تو آئی تھی موٹی تازی کہیں سے، اور اس نے آتے کے ساتھ ہی 4-5 دن بعد ہی جو ہے وہ بچے دے دیے. اب وہ بچوں کو کیسے ہینڈل کرتی مینا، کیونکہ ایک بلی کو پالنا، اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنا، اس کے لیے روٹی کا انتظام کرنا، یہ تو آسان ہوتا ہے. لیکن بہت سارے بچے ہیں، بلی بھی ہے، ان کو بھی پالنا ہے، تو وہ ایک مسئلہ. اچھا، اور بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ وہ بچے جگہ جگہ پوٹی کر رہے تھے، جگہ جگہ گندگی مچا رہے تھے. تو اس کو تو اپنا گھر صاف رکھنے کی بہت عادت تھی، اس کی تو خواہش تھی، وہ پہلے ہی سارا دن کام کرتی رہتی تھی تاکہ گھر صاف ستھرا ہو. اب اس کے بلی کے بچوں کی وجہ سے سارا گھر جو ہے وہ گندا ہونا شروع ہو گیا تھا. لہٰذا مینا کو اب یہ پرابلم کریٹ ہو گئی کہ وہ کیسے ان سے جان چھوڑائے. پھر اس نے جب اپنے پڑوسی سے مشورہ کیا تو اس نے بھائی یہی کہا کہ بھائی بلی رکھ لو، بچے جو ہے وہ تم بیچ دو. اس نے فیصلہ یہ کیا کہ بچوں کو ٹوکری میں ڈال کے بیچا جائے، لیکن کیونکہ وہ ماں تھی بلی، وہ بچوں کے علاوہ نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا وہ بھی ان بچوں کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، ٹھیک ہے. تو کہانی یہاں اختتام کرتے ہیں. اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.